ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ گھر میں ایک دم گھس جانا ٹھیک نہیں۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں، جس کا ترجمہ پھر جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ تعالی کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ آج کے مختصر سے بیان میں گھر میں آنے جانے کا جو اسلامی طریقہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے، اس طریقے پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جائیں تو سلیقے کے ساتھ میں سلام کریں، اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں۔ ڈائریکٹ کسی کے گھر میں گھس جانا یہ خلاف سنت ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ حضرات، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں، کوئی ہو یا نہ ہو، سلام ضرور کر لیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اہل خانہ پر سلام کرو، کہ جب تم میں سے کوئی گھر میں جاتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، نیز گھر میں سلام کرنے سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی و محتاجی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کرو اور قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالی نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسائیوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے، نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ اور جب انسان گھر میں بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے، آج کی رات یہی گزرے گی۔ اور جب کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے، تمہیں بستر بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ جب کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر لوٹتے تک ہر بلا و آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جب وہ آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو نے سیدھی راہ اختیار کی۔ جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں۔ اس کے بعد اس شخص کے 2 شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا، تمام آفات سے محفوظ ہو گیا اور خدا کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے بے نیاز ہو گیا۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے سلام کریں، جواب نہ ملے تو پھر سلام کریں۔ اگر تیسری بار بھی سلام کا جواب نہ ملا تو سمجھیں کہ گھر میں داخلہ کی اجازت نہیں، ناراض ہوئے بغیر لوٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت نہ دی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ جو سلام کیے بغیر گھر میں داخلہ کی اجازت مانگے اسے داخلہ کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے اس کو اجازت نہ دو۔ گھر میں داخلہ کی اجازت مانگنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فوراً گھر میں باہر والے کی نظر نہ پڑے، آنے والا باہر سے سلام کر رہا ہو، اجازت چاہ رہا ہو اور صاحب خانہ پردہ وغیرہ کا انتظام کر لے۔ نیز اجازت مانگنے والے کو جلدی بازی بھی زیب نہیں دیتی جس سے صاحب خانہ پریشان ہو جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت طلب کرنے کا حکم آنکھ کی وجہ سے دیا گیا ہے، اس لیے کہ اہل خانہ کی نجی زندگی کے اسرار منکشف نہ ہو سکیں۔ محترم حضرات، جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو سنت یہ ہے کہ اس طرح سے اجازت مانگیں السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت ربیع بن حراش فرماتے ہیں ہمیں بنو عامر کے ایک شخص نے یہ بات بتائی کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اس نے عرض کیا کہ میں داخل ہو جاؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا باہر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ اس سے کہو کہ اس طرح کہے السلام علیکم، یعنی پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیا اور عرض کیا السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت عطا کی اور وہ اندر داخل ہوا۔ حضرت قلادہ بن حنبل فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، جب اندر داخل ہوا اور سلام عرض نہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ اور یہ کہو السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرات، یہ گھر میں آنے اور جانے کے جو اسلامی طریقے بیان کیے گئے اس میں چاہیے کہ ہم عمل کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سنتوں پر چل کر زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم عبدالوحید نوری۔